السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے کہ آپ لوگوں کو زندگی کے اندر خود غرضی کیسے فائدہ پہنچاتی ہے۔ بی سیلفش۔ ہم لوگ بڑا درس دیتے ہیں کہ بے لوثی سے دنیا کی مدد کیجئے، خلوص کے ساتھ کام کیجئے، لیکن زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک عمر ایسی آتی ہے کہ آپ کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا خود غرض ہونا پڑتا ہے۔ اگر آپ بایاس نہیں ہوں گے تو آپ کی لرننگ نہیں ہوگی۔ اگر آپ خود غرض نہیں ہوں گے تو آپ بہت زیادہ آگے نہیں جا پائیں گے۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ سیلفش نہیں ہوں گے نا تو جنت بھی نہیں ملتی۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا تو آپ کو تھوڑی سی خود غرضی دکھانی ہوتی ہے۔ آپ بولتے ہیں میں اپنے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا، کسی اور کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو ہی فائدہ ہوا نا، آپ جنت میں جائیں گے، آپ کو گناہ نہیں ملیں گے۔ تو آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں نا، تو آپ کو تمام کام چھوڑنے پڑتے ہیں۔ آپ بولیں گے نہیں، میں آپ کے ساتھ میٹنگ نہیں کر سکتا، میں آپ کے ساتھ چائے پہ نہیں جا سکتا، میں ابھی ٹی وی نہیں دیکھ سکتا، میں نیوز کے اوپر تبصرہ نہیں کر سکتا، اس وقت مجھے نماز پڑھنی ہے۔ جب نماز فرض ہو جائے تو کائنات میں نماز سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اور کوئی نہیں ہوتی۔ اسی طرح زندگی میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک بچہ ہوتا ہے گھر کے اندر، وہ سب کے کام کرتا ہے۔ وہ امی کے بھی کام کر رہا ہے، وہ ابو کے بھی کام کر رہا ہے، بھائی کے بھی کام کر رہا ہے، بھابھیوں کے بھی کام کر رہا ہے، پورے محلے کے کام کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے اس کی تعلیم کا، کہ وہ تعلیم کنٹینیو نہیں کر پاتا، یا اس کے گریڈز خراب آتے ہیں، جی پی خراب آتا ہے، آگے جا کے اس کو داخلہ نہیں ملتا، وہ بیچارہ کچھ نہیں کر پاتا۔ اسی بچے کو گھر میں سب سے زیادہ گالیاں پڑ رہی ہوں گی 10 سال بعد۔ یہی ماں باپ جو اسے پاؤں دبا رہے تھے، جو اسے کام کروا رہے تھے، جو اس کو ادھر سے ادھر گروسری کے لیے بھیج رہے تھے، جن کے پاس وہ 24 گھنٹے ایک آواز کی انتظار میں کھڑا رہتا تھا، وہ بولیں گے تم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہو، تم ناکارہ ہو، تمہارے چھوٹے بھائی کو دیکھو کتنے پیسے کما رہا ہے، تمہارا دوسرا بھائی دیکھو کہاں سے کہاں نکل گیا، تم کیا کر رہے ہو، گھر میں پڑے ہوئے ہو، کچھ نہیں کر رہے ہو، بوجھ ہو تم ہمارے اوپر۔ یہی تمام گالیاں دے رہے ہوں گے، یہی رشتہ دار اس میں طنز مار رہے ہوں گے، یہی دوست احباب اس کو چھیڑ رہے ہوں گے کہ ہم کہاں سے کہاں نکل گئے اور تم کچھ نہیں کر سکا۔ اور اس نے جو اپنی پرائم عمر تھی جس میں وہ پڑھ سکتا تھا، وہ اس نے تمام لوگوں کو نشاور کر دیا۔ وہ پھر زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کا اجر دیکھیں آخرت میں تو ملے گا ہی، اس بات سے تو کوئی انکار نہیں ہے۔ آپ کسی شخص کی خدمت کرتے ہیں، خیریت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس کو آپٹیمائز کر کے، ٹائم کو مینیج کر کے اپنے لیے بھی کچھ ٹائم دے دیتے نا، تو آپ اس حالت کے اندر آج نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ کا ایک گول ہے، مثال کے طور پہ آپ کوئی گول بنایا، آپ نے کلی دیکھا ہے کبھی ریلوے اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو سر کے اوپر ایک بیگ رکھتا ہے، ایک ہاتھ پہ اٹھاتا ہے، ایک ساتھ پہ اٹھاتا ہے، ایک بغل میں چھپاتا ہے۔ جب بھی کوئی چیز آئے، رکاوٹ آ جائے، اس کو روڈ کراس کرنی ہو، پل کراس کرنا ہو، ٹیکسی میں سامان چھوڑنا ہو، تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ ہاتھ والا بیگ رکھتا ہے، پھر دوسرے ہاتھ والا بیگ رکھتا ہے، پھر آگے پیچھے کے بیگ رکھتا ہے، آخر میں سر والا بیگ اتارتا ہے۔ جو دین ہے نا، وہ آپ کے سر پہ ہونا چاہیے، اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا، باقی سارے بیگ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح دین کے بعد جو دوسرا فوکس آپ کا ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے آپ کا ویژن، آپ کا گول۔ آپ کو مثال کے طور پہ بیچلرز کرنا ہے انٹرپرینیورشپ کے اندر، ڈیٹا سائنس کے اندر، اب اس کی اگر اسائنمنٹ ہے نا تو وہ پریورٹی لے لے گی۔ نماز کے بعد آپ کی جو اسائنمنٹ ہوگی، بیچلرز ہوگا، وہ پریورٹی نمبر 1 ہوگا۔ وہ مووی نہیں ہوگی، وہ نیٹ فلکس نہیں ہوگا، وہ پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں ہوگا، وہ پی ایم ایل نون کا جلسہ نہیں ہوگا، میں کسی سائڈ نہیں دے رہا، جنرل بات کر رہا ہوں۔ وہ نیوز بریک نہیں ہوگا، وہ کسی دوست کے ساتھ جانا نہیں ہوگا، وہ پارٹی نہیں ہوگی، وہ گروسری نہیں ہوگا۔ اس وقت وہ اسائنمنٹ ڈیو ہے، وہ اسائنمنٹ ڈیو ہے، باقی پوری دنیا ویٹ کرے، مجھے اس وقت اسائنمنٹ جمع کروانی ہے تاکہ میرے نمبر خراب نہ آئے۔ تو آپ کی زندگی میں ایک نہ ایک ایسا گول ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ فوکس کر سکیں، جس کے اوپر آپ کی پریورٹی ہو۔ بچے ملتے ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ بیٹا کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے تم سب چیزیں چھوڑ دو گے؟ تو 90% کا جواب ہوتا ہے ایسی تو زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس جس کے لیے میں دنیا کی 90% چھوڑ دوں، یعنی 99% چیزیں دنیا کی چھوڑ دوں۔ میں بولتا ہوں دیکھیں یہ غلطی ہے۔ آپ کی زندگی میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسی ایک چیز تو ہونی چاہیے نا۔ ایک تو دین، اور دین کے بعد ایک چیز کم سے کم ہونی چاہیے جو اپنی سب سے زیادہ پریورٹی لے۔ جب وہ اگر ہو جائے تو کچھ بھی نتھنگ ایلس ول میٹر۔ خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ کبھی گر جائے، اس کے سر سے خون نکل آئے، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اس وقت آپ دوست کی کال نہیں لیں گے، اس وقت آپ ٹی وی آن کر کے کوئی سما ٹی وی یا ایئر وائی یا جیو نہیں دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت آپ کسی نئی مووی کا ٹریلر نہیں دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت آپ کو کچھ یاد نہیں ہوگا۔ آپ بولیں گے کسی طریقے سے بھاگ کے بچے کے پاس جائیں، اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جائیں، اس کا خون بند ہو، اس کی زندگی بچ جائے، اس کی جان بچ جائے، اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ سب سے زیادہ پریورٹی ہوگی اسی لیول کی پریورٹی آپ کو چاہیے آپ کے ویژن کے لیے، اسی لیول کی پریورٹی چاہیے آپ کو آپ کے پروجیکٹ کے لیے، آپ کے گول کے لیے۔ اور اس لیول کی، کریٹیکل لیول کی پریورٹی اگر آپ کی زندگی موجود نہیں ہے، پھر آپ جو چاہے کرتے رہیے، آگے جانے کا سفر بہت زیادہ کٹھن ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ تلخ باتیں آپ کو زندگی میں کہیں نہ کہیں کام ضرور آئیں گی۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔